اللہ کے ذکر کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے مالک کو نہیں بھولے. ساری مصیبت کی جڑ اللہ سے غافل ہونا ہے. ساری مصیبت کی جڑ اللہ سے غافل ہونا ہے. آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصیبت شروع ہو جاتی ہے. اللہ کو یاد رکھتا ہے، زندگی صحیح چلتی ہے. میرا ایک مالک ہے، مجھ کو اس کا حساب دینا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے. میرے دل کے جذبات اور خیالات کو اور نیتوں کو جانتا ہے. میری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے. میرے الفاظ اور میری سرگوشیوں کو، میری ندا اور میری خاموشی کو سنتا ہے، جانتا ہے. جب یہ احساس انسان کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی، اس کو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس کو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہتی ہے. وہ ہر حال میں جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا دیکھنا جب اس کو یاد ہوتا ہے پھر کسی اور کے دیکھنے کی حاجت اس کو نہیں رہتی ہے. صحیح ہونے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کی یاد دلوں کی حیات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، ویسے آدمی کے دل کے لیے اللہ کی یاد ہے. مچھلی جب پانی سے الگ ہوتی ہے پہلے تڑپتی پھر مرتی، ویسی آدمی کا دل جب اللہ کی یاد سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے، اس کے بعد دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. پھر احساسات پیدا نہیں ہوتے. پوری صف رو رہی ہوتی لیکن یہ سوچا ہوتا کیوں رو رہے ہیں. اس کو احساسات، اس کی دل میں سختی آ جاتی ہے. اللہ کا ذکر دل کی سختی کو دور کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اور کئی اذکار ہیں، میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء، جو بھی شخص وضو کرتا ہے، دن میں کتنی بار ہم وضو کرتے ہیں، کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں، جو بھی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں پانی پہنچنا چاہیے برابر پانی پہنچاتا ہے، کوئی حصہ سوکھا نہیں رہتا ہے، خاص کر کے ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں نہیں، اچھے سے وضو کرتا ہے. ثم یقول، پھر اس کے بعد وضو کے بعد کہتا ہے، وضو سے فارغ ہوا تو ایک ذکر کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ کتنی بار ہم لوگ وضو کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. بعض بات میں عبدہ ورسول دیا ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب وہ اس طرح کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک ذکر ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے خوب خوب توبہ کرنے والوں میں بنا، ایسا بنا کہ میں بار بار توبہ کرتا رہوں اپنی غلطیوں گناہوں سے کوتاہیوں سے. واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا، مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. جب بندہ ایسا کرتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء. اتنا ذکر بندہ جب کرتا ہے، اپنی توحید کی تجدید کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کی ماتحتی کے اعتبار سے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کا اور توبہ کا مطالبہ کرتا ہے کہ توبہ کی توفیق دے، پاک صاف رہنے کی توفیق دے. جب اتنا کہتا ہے تو اس کے لیے الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. يدخل من ایہا شاء، اب جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اس کے اکرام میں، اس کی عزت کے طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے چاہے تو جنت میں، تو اس لائق ہے، تو اب اس لائق بنا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور ترمذی نے بھی.